بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی یہ بات جو ہے یہ حلقوں میں بحث ہو رہی ہے، ایسا ویسی جاری ہے کہ گرمی کا علاج تری سے یا سردی سے، اس پہ اطباء آپس میں بحثہ بحثی میں مصروف ہیں۔ میرے بعد اطباء اس بھول میں پڑے ہوئے ہیں کہ گرمی کا علاج تری سے نہیں بلکہ سردی سے ہوتا ہے، سردی سے کیا ہے۔ اصل میں وہ علاج بھی ضد کی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں۔ اصل میں علاج بھی ضد کی ضد جو ہے نا، انہیں ادھر ادھر جانے نہیں دیتی۔ اگر وہ ضد اپنی چھوڑ دیں اور ضد کو چھوڑ کر حقیقت پہ غور کریں تو پھر جو ہے گرمی جو ہے اس کا علاج جو ہے تری ہے۔ اور یہ بھی میں بتاؤں گا کہ سردی پیدا کیسے ہوتی ہے۔ سردی کو پیدا کرنے کے لیے کیا تری ہی پیدا کرنی پڑتی ہے کہ سردی کے لیے کوئی اور قسم کا فارمولہ استعمال کرنا پڑتا ہے جس سے گرمی سردی میں بدل جاتی ہے؟ یہ قابل غور ہے، کیونکہ یہ اطباء جو ہیں آپس میں بحثہ بحثی کر رہے ہیں تو میں تو مقلد ہوں صابر ملتانی کا طب کے میدان میں تو وہی مانتا ہوں جو صابر ملتانی نے کہا ہے، اسی پہ میں اپنی بات مکاؤں گا اور وہی کہوں گا جو صابر ملتانی نے کہا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ گرمی سے سردی پیدا کیسے ہوتی ہے۔ یہ گرمی ہے کسی کو تو ہم اس میں سردی پیدا کیسے کریں گے؟ اب میں آپ کے سامنے حکیم انقلاب مجد طب کے وہ اقوال آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں ناظرین، جو کہ مجد طب حکیم انقلاب نے فرمائے ہیں، وہی دوست ہیں، وہی فطری ہیں۔ گرم اور سرد کیا چیزیں ہیں، اس پہ آپ غور کریں۔ حکیم انقلاب کیا فرماتے ہیں؟ آگ سے زیادہ کوئی چیز گرم نہیں اور پانی سے زیادہ کوئی چیز سرد نہیں۔ کلیات تحقیقات صابر ملتانی صفحہ 24 جلد 2۔ یہ میں نے صابر صاحب کا، یعنی کہ گرم سے گرم تر چیز جو دنیا میں پائی جاتی ہے وہ آگ ہے، اور سرد سے سرد چیز جو پائی جاتی ہے وہ پانی ہے۔ اب دیکھیں پانی تری نہیں تو کیا ہے؟ تو تری تو سردی کو گرمی کو ختم کرے گی، سردی میں بدلے گی۔ اب ہم ذرا فطری عوامل پہ غور کرتے ہیں، وہ فطری عوامل جن کو صابر صاحب نے ڈسکس کیا ہے، ظفر اللہ نے نہیں، صابر ملتانی نے ڈسکس کیا ہے۔ انہوں نے کیا فرمایا ہے؟ سخت گرمی پڑتی ہے تو بارش آ جاتی ہے، جب بارش سے ہر طرف جل تھل ہو جاتا ہے تو تیز ہوا چل پڑتی ہے اور پانی خشک ہو جاتا ہے۔ جب تیز ہوائیں چلتی ہیں تو پھر گرمی شروع ہو جاتی ہے اور ان کو بند کر دیتی ہے۔ یعنی ہوا کی تیزی گرمی ہی سے تحلیل ہو سکتی ہے۔ اسی طرح موسم بدلتے ہیں، گرمی کے بعد بارش کا موسم آتا ہے، برسات کے بعد خزاں کی ہوائیں چلتی ہیں، اور جب بہار کی ہوائیں چلتی ہیں تو گرمی کا موسم شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہے کلیات تحقیقات صابر ملتانی صفحہ 412 جلد 2۔ اس سے یہ صاف واضح ہو جاتا ہے کہ گرمی کا علاج تری ہے، تری کا علاج خشکی ہے، خشکی کا علاج گرمی ہے، اور یہی فطری علاج ہوگا۔ یہی صابر صاحب کے اس فرمان کا قول کا مفہوم ہے۔ فطری عوامل کی جسم سے تطبیق۔ اب ہم فطری عوامل کی جسم سے تطبیق کو دیکھتے ہیں۔ وہ تو ہم نے موسم کا کہا نا کہ گرمی کیسے پیدا ہوتی ہے، سردی کیسے پیدا ہوتی ہے، خشکی کیسے پیدا ہوتی ہے۔ اب بدن انسان کے ساتھ، اعضاء کے ساتھ اس کی فطری تطبیق کیا ہے؟ جب جسم میں گرمی کی بے چینی ہوتی ہے تو پانی کی طلب ہوتی ہے، اور جسم میں رطوبات کی زیادتی ہوتی ہے تو خود بخود خشک اشیاء کھانے کو جی چاہتا ہے۔ جب جسم میں خشکی ہوتی ہے تو روغنی اشیاء وغیرہ کھانے سے رفع ہو جاتی ہے جو کہ گرم ہے۔ معلوم ہوا گرمی ہوتی ہے
تو پانی سے پیاس بجھتی ہے، پیاس لگتی ہے، اور اسی طرح جب جسم میں رطوبت بڑھتی ہے تو خشک چیزیں کھانے کو جی چاہتا ہے، یہ رطوبت خشکی سے ختم ہوتی ہے، نیوٹرل ہوتی ہے، اور جب خشکی ہو جاتی ہے تو گرم چیزیں جو ہیں وہ کھانے کو جی چاہتا ہے، اور گرم چیزوں سے خشکی رفع ہو جاتی ہے۔ یہ بدن انسانی کے فطری عوامل ہیں جن کو مجدد طب حکیم انقلاب بیان کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح ان کا اگلا قول پھر جسم میں سردی تری ہی سے پیدا ہوتی ہے، یہ میں اس کا ہیڈنگ دوں گا اور آگے ان کا وہ قول پیش کروں گا، اقوال۔ وہ کیا ہے؟ دماغ و اعصاب کا مرکز سر تر ہے، حکیم انقلاب کا فرمان ہے۔ ان میں تحریک سے جسم میں سردی، اعصاب میں تحریک سے کیا ہوتا ہے؟ جسم میں سردی تری اور بلغم بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح جگر و غدد کا مزاج گرم خشک ہے، اس کی تحریک سے جسم میں گرمی، خشکی اور صفرا بڑھ جاتا ہے۔ یعنی رطوبت سے جسم میں سردی بڑھتی ہے، یہ حکیم انقلاب کا قول ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ گرمی جو ہے اس کو تری ہی سرد کرتی ہے، گرمی کو کسی اور طریقے سے، کسی اور شے سے سرد نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے گرمی کا علاج سردی 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 کی ضد کرنا کسی بھی طرح درست نہیں ہے۔ یا تو آپ چھوڑ دیں افعال الاضلاع کو، چھوڑ دیں آپ ارکان اربعہ کو، چھوڑ دیں آپ فطری عوامل کو، آپ صرف ساری سائنس کی بنیادی خشکی، تری، گرمی اور سردی پہ رکھ لیں، بس اس پہ آپ جو چاہتے ہیں بے تکی باتیں کرتے چلے جائیں، آپ کو کون روک سکتا ہے۔ اسی طرح حکیم انقلاب صابر ملتانی کا اگلا فرمان اس بارے میں سنیں۔ انہوں نے فرمایا ہے جاننا چاہیے، وہ کہتے ہیں جب وبا میں پانی کے اثرات زیادہ ہوں تو اعصاب میں تیزی پیدا ہو جاتی ہے، جیسے ایسے امراض پیدا ہو جاتے ہیں جن میں رطوبت، بلغم کی زیادتی اور حرارت کی کمی واقع ہو جاتی ہے، یعنی سردی واقع ہو جاتی ہے۔ رطوبت کے بڑھنے سے سرد امراض جو ہیں، بلغمی امراض جو ہیں، بلغم طاری مزاج ہے نا، بلغمی امراض اور سرد امراض پیدا ہو جاتی ہے۔ جس کی مثال انہوں نے دی ہے، بلغم کی زیادتی سے حرارت کی کمی پیدا ہو جاتی ہے، زکام ہو جاتا ہے، بلغمی کھانسی ہو جاتی ہے، قے آتی ہے، اسہال آتے ہیں، ہیضہ ہو جاتا ہے۔ یہ ساری سرد مرضیں ہیں اور یہ اعصابی تحریک میں پیدا ہوتی ہیں، اور اعصابی تحریک میں تری کا غلبہ ہوتا ہے، تری ہی دافع حرارت ہے، تری ہی کو ہم سردی کہیں گے۔ اسی طرح ہم یہ صابر صاحب کا قول کہاں ہے؟ کلیات تحقیقات صابر ملتانی، صفحہ 632، جلد 2۔ اگلا قول، جب جسم میں حرارت کی بالکل کمی ہوتی ہے، یعنی سردی ہوتی ہے، اس کا حرارت کی بالکل کمی ہوتی، کیا مطلب ہے؟ سردی ہوتی ہے، تو حملہ اعصاب و دماغ سے شروع ہوگا۔ یعنی سردی جو ہے اصل میں یہی تری ہے، اور اس کا جو ہے جسم میں جب غلبہ ہوگا سردی کا تو اس کا حملہ کہاں ہوگا؟ اعصاب اور دماغ پر ہوگا۔ یہ صابر صاحب نے کہاں لکھا ہے؟ کلیات تحقیقات صابر ملتانی، صفحہ 637، جلد 2۔ پانچواں قول حکیم انقلاب کا اس بارے میں، رطوبات کی زیادتی سے حرارت کی کمی کے ساتھ سردی زیادہ ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھ لیں کتنا قول فیصل ہے، کتنا فیصلہ کن قول ہے یہ حکیم انقلاب صابر ملتانی کا، کہ رطوبات کی زیادتی سے حرارت کی کمی کے ساتھ سردی زیادہ ہوتی ہے، جیسے اعضاء جسم انتہائی طور پر سست اور سن ہو جاتے ہیں۔ اس سے زیادہ سردی کیا ہوگی؟ جیسے اعضاء بھی سن ہو جائیں۔ تو یہ بھی صابر صاحب نے یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ رطوبات کی زیادتی ہوتا ہے نا، سردی اتنی پیدا ہو جاتی ہے کہ اعضاء سن ہو جاتے ہیں، اور سردی کیسے پیدا کی جائے گی جی؟ اب فیصلہ کن فقرہ صابر کا، جو ان کے اقوال میں سے آخری فقرہ میں کہنے والا ہوں،
ہمیشہ تری سے گرمی کم ہوتی ہے، ہمیشہ تری ہی سے گرمی کم ہوتی ہے۔ یہ فکرہ کہاں ہے؟ کلیات تحقیقات صابر ملتانی صفحہ 86 جلد 2۔ یہ تو اب فیصلہ کن قول ہے، اس میں سے کوئی باہم رہ ہی نہیں جاتا۔ میرے پہلے لیکچر اور آج کا لیکچر نے یہ ثابت کر دیا ہے، جو پہلے بھی میں نے دیا ہے، پونے گھنٹے کا لیکچر ہے وہ، کہ غدی تحریک جس میں گرمی خشکی پیدا ہو جاتی ہے تو اس کا علاج اعصابی تحریک یعنی تری پیدا کرنا ہے۔ اعصابی تحریک میں جس میں تری سردی بڑھ جاتی ہے اور اس کا علاج عضلات کو تحریک دینا ہے، جس سے تری خشک ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہی فطرت ہے اور یہی فطری طریقہ علاج ہے، باقی سب وہم و گما اور مفروضے اور کچھ بھی نہیں۔ یہی اصل میں بات ذرا سا غور کر لیں تو الجھن بالکل ختم ہو جاتی ہے کہ 6 تحریک میں سے سرد ترین تحریک اعصابی عضلاتی ہے۔ 6 کی 6 تحریکات میں سے سب سے سرد تحریک جو ہے وہ اعصابی عضلاتی ہے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اس میں تری کا غلبہ ہوتا ہے، اور تری کا غلبہ ہی سردی کا باعث و اسباب بنتا ہے۔ ثابت ہوا کہ سردی پیدا کرنے کے لیے ہمیں تری پیدا کرنی ہوگی، ہم تری پیدا کریں گے۔ سردی تر سرد ادویہ اور اغذیہ اسے پیدا ہوگی نا۔ ادویہ میں کیا؟ اسبگول، کاسنی، گلے سرخ، دھنیا۔ اغذیہ میں تربوز، مولی، گاجر، کھیرا، تر وغیرہ، یہ سب تر سرد ہیں نا، یہ تر اغذیہ اور ادویہ ہیں، یہی جسم میں سردی پیدا کرتی ہیں۔ اور سردی پیدا کرنے کے لیے کون سی غذائیں دیں گے آپ؟ کون سی آپ دعائیں دیں گے؟ تو اس لیے میرے محترم ان میں یہ سرد ہیں اور تری ہی کا غلبہ ہے، تر سرد ہیں جس کی بدولت یہ سردی پیدا کرنے کے لیے ہم دیتے ہیں۔ اتنی وضاحت کے بعد بھی اگر کسی کو بات سمجھ نہیں آ رہی تو پھر ان کو سمجھانے کی کوشش ہی عبث ہے، وقت ضائع کرنے کے مراتب والی بات ہے۔ میں نہ مانوں کی ضد پر قائم رہنے والوں کو معاملہ پھر ہم اللہ ہی کے حوالے کرتے ہیں، اور کیا کہہ سکتے ہیں۔